جب فرعون کے دربار میں دو بھائی گئے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس، تو چونکہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، کچھ چھوٹے موٹے بھی بنائے رکھے تھے اس نے، لیکن ان سب کا بھی بابا وہ تھا، اس لیے رب کہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ربوبیت کو للکارنے کے لیے کہا کہ رب تو وہ ہے کہ جو رب السماوات والارض ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمینوں کا بھی رب ہے۔ بتا تیرے اندر آسمانوں کے رب بننے کی صلاحیت ہے؟ زمینوں کا رب بننے کی تیرے اندر صلاحیت ہے؟ تو اپنے ملک مصر کا مالک ہے، بقیہ زمین کا کہاں؟ اور آسمان پر تو تیری کوئی بساط ہی نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں کہ ربوبیت میرے سے تو نفی کی موسیٰ نے، بلکہ ربوبیت کو عام کر دیا آسمانوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتی کا رب آفتاب اور ماہتاب ہے، کھیتی کے پلنے میں بڑھنے میں سورج کی گرمی کا دخل ہے، کھیتی کے اندر اور پھل فروٹ میں رنگتوں کے پیدا ہونے میں اور اس کے اندر مٹھاس کے آنے میں ماہتاب یعنی چاند کا دخل ہے۔ تو گویا کہ پلنے میں بڑھنے میں نشو و نما میں چاند اور سورج کا دخل ہے۔ تو کھیتی کے رب چاند اور سورج ہوئے، کھیتی کا رب پانی ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذہن کے خلجان کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ تیرے ذہن میں یہ ہے کہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، تو سن، ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ تیرا بھی رب وہ ہے اور تیرے آباء و اجداد کا بھی رب وہ ہے۔ چل اب تجھے کیا کہنا ہے؟ اور جہاں تک تو آفتاب اور ماہتاب کو رب مانتا ہے، کھیتی کا پانی کو رب مانتا ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، جو مشرق کا رب ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہ مغرب کا رب ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور چاند طلوع ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کا بھی رب ہے۔ اگر تمہاری عقل صحیح کام کرتی ہے تو اب کہاں جاؤ گے؟ فرعون بوکھلا گیا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا یہ تعارف کروایا کہ رب السماوات والارض سے تمام جگہوں کو گھیر لیا، اوپر بھی نیچے بھی، کوئی جگہ اس کی ربوبیت سے خالی نہیں ہے کہ جہاں پر اس کی ربوبیت نہ ہو، کسی اور کی ربوبیت ہو، جیسا کہ فرعون دعویٰ کر رہا۔ ربکم و رب آبائکم الاولین سے تمام زمانوں کو گھیر لیا کہ موجودہ زمانہ جس میں تو ہے اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تیرے اگلے آباء و اجداد کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور رب المشرق والمغرب وما بینہما احوال، جتنے بھی احوال آئیں گے، جتنے بھی کیفیات کا، گرمی ٹھنڈی، اچھے احوال برے احوال، اندھیرا نور، یہ آفتاب اور ماہتاب کو نور اللہ نے دیا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ جس نے سورج کو روشنی دی اور بڑی روشنی دی اور چاند کو اس سے کم روشنی دی، وہ اللہ نے روشنی دی ہے۔ جس روشنی کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں ان کی ذاتی روشنیاں نہیں ہیں، خدا داد روشنیاں ہیں یہ، لہذا یہ روشنی کا ہونا، سورج کے غروب کے بعد ظلمات اور تاریکیوں کا ہونا، اسی طریقے سے کھیتیوں کے اوپر مختلف احوال کا آنا اور کیفیات کا آنا، سب اس کی ربوبیت کے تحت میں ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تھوڑا، بسم اللہ جیسا کہ جو
پہلے سے ہیں ان کے سامنے یہ بات ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. قرآن کریم کی شروعات الحمد سے ہو رہی ہے. قرآن کریم کی شروعات الحمد سے ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی اللہ کی یہ صفت کون سی آئی؟ رب آئی. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن اور الرحیم بعد میں آ رہی ہے. سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے. اور صفاتی ناموں میں سب سے پہلا اگر اللہ نے ذکر کیا ہے تو اپنے ربوبیت کے ہونے کو ذکر کیا کہ میں رب ہوں اور تمام جہانوں کا رب ہوں. چنانچہ انسان کے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز گئی ہے وہ بھی اللہ کی ربوبیت کی آواز گئی ہے. مشائخ نے اور صوفیاء نے یہی کہا ہے. عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اور تمام روحوں کو پیدا کیا، اچھی بری، جنت میں جانے والی، جہنم میں جانے والی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کی داہنی طرف سے جنت میں جانے والی روحوں کو نکالا، بائیں طرف کی پشت سے جہنم میں جانے والی روحوں کو نکالا، اور سب کو جمع فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اقرار لیا ہے وہ کون سا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں کے کانوں میں جو سب سے پہلی آواز گئی ہے وہ کون سی گئی ہے؟ رب کی گئی ہے. اور سب نے اس ربوبیت کا اقرار بھی کیا. قالوا بلا، کہ ہاں واقعتاً آپ ہی ہمارے رب ہیں. چنانچہ اسی بنیاد پر لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تک کی وہ دعائیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور اللہ کے مخصوص نیک بندے، عقلمند بندوں کی جن دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وہ بھی رب سے شروع ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعا کی، جب ان سے چک ہوئی معمولی سی، گرچہ اللہ نے معاف فرما دی، کسی اور موقع سے بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ بات ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو دعا حضرت آدم نے علیہ السلام نے اپنے رب کی جناب میں پیش کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا سے پکارا ہے اپنے رب کو. نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. بیٹے کے لیے دعا کی، جبکہ منع کر دیا تھا کہ ظالمین کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اور ظالم سے مراد جو نوح علیہ السلام کے مذہب پر ایمان نہیں لائے تھے، دعوت پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ سب ظالم تھے. تو بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا، لیکن باپ کی ہمدردی، باپ کی شفقت، باپ کا تعلق تھا. دیکھا کہ طوفان پانی میں بیٹا بہہ رہا ہے، کہا کہ آجا میرے ساتھ کشتی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے انہ من اہلی. اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی کہ نہ کہا تھا ہم نے. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکار رہے، کس صفت سے؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ. میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اے رب کہ میں آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. قوم کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اپنے رب کی جناب میں جو دعا کر رہے وہ بھی رب سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا، ایک عمر ہو چکی ہے، بہت بڑھاپا آ گیا ہے،
آزا جواب دے چکے ہیں بظاہر اس عمر میں اولاد کے اب کوئی اسباب نہیں ہے، اس وقت بھی اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں، تو رب کی صفت رب حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ عامتاً ہم دعا اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، نمازی بننا نہیں ہے، نماز قائم کرنے والا بننا ہے۔ نفس نماز قرآن میں جہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نمازیوں کی تعریف بیان فرمائی ہے یا نماز کا حکم دیا ہے تو صلو نہیں ہے، اقیم الصلاۃ ہے، والمقیمون الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ۔ اس لیے یہاں بھی خلیل دعا مانگ رہے، کیا نمازی بننے کی دعا نہیں مانگ رہے، نماز قائم کرنے والا بنا دے مجھے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دونوں میں فرق ہے، نماز پڑھ لی لیکن گلاٹیاں مار لی، اٹھک بیٹھک کر لی، کچھ اندر نہیں ہے جان، یہ ہم اور آپ اسے نماز کہیں گے لیکن اقامت صلاۃ اس کو نہیں کہا جائے گا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ بیت اللہ کی تعمیر باپ اور بیٹے کر چکے ہیں، اب اللہ کی جناب میں دعا کر رہے ربنا تقبل منا، کہ ہمارا کام لائق قبول نہیں ہے لیکن تو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ یہ ہے اس میں خلیل اور ذبیح دعا مانگ رہے اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگ رہے اور اپنے کام پر فخر نہیں کر رہے، کیا کہ لائق قبول نہیں ہے اے رب لیکن تو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ ربنا لا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم دونوں باپ بیٹے کو تیرا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو تیرا فرما بردار بنا دے، اور ہم کو عبادت کرنے کے طریقے سکھا، حج کرنے کے طریقے سکھا، ہم تیری جناب میں توبہ کر رہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری۔ یہ بھی رب سے شروع ہو رہی، شرح صدر عطا فرما، زبان کو روا دوا فرما کہ لوگ میری بات کو سمجھ لے، زبان پر جو لکنت ہے اسے دور کر کے مجھے ایسی روانی عطا فرما کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، میرے بھائی کو میرا بازو بنا دے جس کے ذریعے سے میں قوت حاصل کروں اور ہم دونوں مل کر کے تیرا ذکر کرے اور وہ میرے کام میں شریک ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور ماما آ گئے، جانتے ہیں ماما کو تو جنات، آپ علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ماما آ گئے۔ یہاں بھی ہو تو سنتے ہوئی ہوں گے ماما، خیر ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ آپ علیہ السلام کی نماز میں خلل آپ نے پکڑ لیا ہاتھ سے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کو صحابہ کے سامنے کہ رات کو آیا تھا شیطان مجھے میری نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اس کو دیکھ لو، لیکن پھر اپنے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، تو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ بھی رب سے دعا، میں بتانا چاہتا ہوں یہ رب انبیاء علیہ السلام کی دعائیں رب سے شروع ہو رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تیار پیکٹ آ جاوے آسمان سے تو کتنا اچھا، جس میں میٹھا بھی ہو، تیکھا بھی ہو،
سلاڈ بھی ہو، ذرا فرائی بھی ہو، پھر گریوی والا بھی ہو، چاول اور دسترخوان آ جاوے تو کتنا اچھا ہے۔ ربنا انزل علینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے، یہی دعا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کیا آسمان سے اتار دے دسترخوان پکا پکایا ہوا تیار، ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، اگلوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، آنے والے بھی اس سے سبق لے، اور تو بہترین رزق پہنچانے والا ہے، ہمیں رزق پہنچا۔ یہ سب دعائیں آئی، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے مانگا سب سے جامع، رب زدنی علما، علم کی زیادتی مانگی ہے۔ یہ شان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کوئی دنیا نہیں، خیر اس سے انبیاء علیہ السلام کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن آپ کی افضلیت تو ہے بہر صورت، رب زدنی علم۔ اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے، سورہ بقرہ کا آخری آیت جس میں سب دعائیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کے اوپر اولو الالباب ہے کہ عقل مند یہی ہے، راسخ فی العلم یہی لوگ ہیں، اور پھر ان کی دعا کو ذکر کیا کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اے اللہ کجی پیدا نہ کیجیو، ہم کو اپنی طرف سے خاص رحمتوں سے نوازیو۔ عباد الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے مخصوص بندوں کی صفات جہاں بیان کیے، وہاں ان کی جہنم سے دور ہونے کی دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بیوی بچوں کے نیک اور صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ بیوی اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک لکھا ہے مفسرین نے کہ میں ان کو تیری اطاعت کرتا ہوا دیکھ لوں، یعنی تیرا مطیع اور فرما بردار بنا تاکہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور مجھے متقین کا امام بنا، تیری یہ اطاعت کریں گے، تیرے فرامین زندگیوں میں ہوں گے تو یہ متقی بن جائیں گے، اور چونکہ مرد یہ ذمہ دار ہوتا ہے تو متقی کا امام بن گیا، وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں غور و فکر کرنے والے یہی عقل مند ہے، انما یتفکر اولو الالباب، اور پھر آگے دعائیں ذکر کیے کہ عقل مند لوگ یہ دعا مانگتے ہیں جہنم سے بچنے کی کہ تو نے کوئی بیکار چیز پیدا نہیں کی، ہمیں جہنم سے بچا، پھر ربنا پھر ربنا پھر ربنا پھر ربنا پھر ربنا، مختلف۔ اور ایک نقطہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں 5 مرتبہ ربنا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، اس کے بعد ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، 4 مرتبہ ہوا، اور 5ویں مرتبہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، 5 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے جب انہوں نے مجھے پروردگار کہہ کر کے پکارا، رب کہہ کر کے پکارا، تو میں نے ان کی دعائیں سن لی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی دعاؤں میں 5 مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ کر کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو سب سے پہلے ربوبیت کا وصف کانوں میں گیا ہے، اور اسی کی طرف یہ ساری دعائیں کہ بندہ اپنے پروردگار کا محتاج بن کر کے رہے، اسی کو رب مانے، وہی حقیقی مربی ہے، اور اسی کی طرف اپنی تمام احتیاج کو پیش کرے اور اپنا التجا اور اپنا متوجہ ہونا اسی کے ساتھ رکھے، تو اس صورت میں وہ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ مربی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر نظر رکھتا ہے،
चुनांचे उसकी जो तरबियत है, जैसे माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है तो हिफाजत करती है। अभी मैंने आपको बताया मुर्गी अपने बच्चे की हिफाजत करती है, और दीगर सारी मखलूक़ात अपने अपने मातहतों की, चाहे वो बच्चे हों तो उस्ताद अपने शागिर्दों की, शेख अपने मुरीदीन की जहाँ तरबियत करते हैं, तरबियत में हिफाजत का पहलू भी है। तो फिर अल्लाह की तरबियत में क्यों हिफाजत का पहलू ना होगा? बतरीके औला हिफाजत का पहलू होगा। क़ुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, कौन है जो तुम्हारी रात और दिन में हिफाजत करता है? कौन है? कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फी यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से हिफाजती दस्ते हैं मुकर्रर जो तुम्हारी हिफाजत के लिए बारी बारी आया करते हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के पूछ रहे हैं इसी आयत के बारे में, क्या अल्लाह के रसूल इस आयत में अल्लाह ताला ने जिस बात को बयान किया वो इससे क्या मुराद है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे साथ दो फरिश्ते दो कंधे पर है जो तुम्हारे आमाल लिख रहे हैं। दाहिने वाला तुम्हारा सरदार है और बायां वाला उसके मातहत है। जब इंसान कोई नेकी करता है तो दाहिने वाला उसे लिख लेता है, और जब बाएं वाला इंसान कोई बुरा करता है तो बायां वाला दाहिने वाले से पूछता है कि मैं लिख लूं? तो दाहिने वाला कहता है नहीं, अभी ठहर जा, हो सकता है कि वो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। इस तरह बायां वाला 3 मौके पर पूछता है कि लिख लूं, वो 3 मर्तबा रोकता है। जब बंदा तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करता है तो अब दाहिने वाला फरिश्ता बाएं वाले से कहता है कि लिख ले, ये बुरा साथी है, इसने न अल्लाह के अहकाम का पास और लिहाज रखा और न हम लोगों का पास और लिहाज रखा, लिख ले। एक फरिश्ता उसकी पेशानी पर है जो हर वक्त उसके हिफाजती निगरानी कर रहा है। एक फरिश्ता उसके होठों के ऊपर है, उसका काम सिर्फ ये है कि वो उस होठों से जो दुरूद शरीफ निकलता है उसको महफूज कर लेता है। 2 फरिश्ते आगे हैं, एक आगे हैं एक पीछे हैं, एक दाएं हैं एक बाएं हैं, इस तरह कुल 4 फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। 2 उसकी आंखों पर मुकर्रर है और 2 उसके मुंह पर मुकर्रर है। मुंह में गंदी चीजें, सांप और उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जाने से हिफाजत करते हैं, और आंख के फरिश्ते उसकी आंखों की हिफाजत करते हैं। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के अलग हैं, दिन के अलग हैं। दिन वाले जब जाने लगते हैं तो उनके जाने से पहले रात वाले आ जाते हैं, और रात वाले जब जाने लगते हैं सुबह को तो रात वालों के जाने से पहले दिन वाले आ जाते हैं, और वो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला तरबियत करते हैं, साथ में अल्लाह ताला ने हिफाजती इंतजाम भी रखा है कि हिफाजत के साथ वो तरबियत करता है।